بلاول بھٹو زرداری نے ہمارے خدشات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بھی ایک چنوتی دی ہے، چیلنج دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں وجہ سے ہم ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لگا سکتے۔ کیا یہ بلاول بھٹو زرداری کے دل کی بات تھی یا پھر یہ وہ پلاننگ ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے؟ اور وہ کون سے خدشات ہیں جو بلاول بھٹو زرداری کو جسٹس منصور علی شاہ سے لاحق ہیں؟ اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ خواجہ آصف جو کہ حکومتی وزیر ہیں لیکن ہمیشہ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے فوجی مارتے رہتے ہیں، خواجہ آصف نے ایک جگہ پہ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں ایک اور خدشے کا اظہار کیا ہے۔ وہ خدشہ کیا ہے اور حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ سے کیا ڈر ہے، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جن کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے ہاتھ ہوا اور وہ کہتے تھے جی کہ مجھے کیوں نکالا، اب دوبارہ پھر ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا جب وہ کہتے تھے مجھے کیوں بلایا، اب تیسری مرتبہ ایک اور گیم ڈلنے جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ گیم کیا ہے اور یہ کون ڈالنے جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بارہا یہ آفرز ہوئیں کہ میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں۔ اٹ مینز دیٹ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس خدشے کا یا اس خواہش کا اظہار کر ہی لیا جو ہم آپ کو کئی مہینوں سے بتا رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ خواہش مند ہیں کہ مجھے اب وزارت عظمیٰ مل جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ خدشہ ہے ہمیں کہ وہ جو دوسرے ججز ہیں ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکیں گے، تو اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک ہم نے روکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی حکومت نے مہنگائی کم کی ہے تو حکومت کو کریڈٹ ملنا چاہیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں بھی اور پی ٹی آئی کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا، کہا کہ یہ جمہوریت پسند رویہ نہیں ہے ان کا، اور یہ احتجاج کے نام میں ملک میں کوئی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل کی میڈیا ٹاک اور میڈیا بریفنگ۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی کل کہا کہ ہمارے دور میں اب آہستہ آہستہ سٹیبلٹی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ چاہیے، اب دوسروں کو چاہیے کہ وہ ہمیں پھلنے پھولنے دیں، سٹیبلٹی آنے دیں ملک میں۔ ملک جب ترقی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ انتشاری ٹولہ آ جاتا ہے، اور پھر 2014 کی طرح اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی دھرنا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی رکیں ناظرین یہاں پہ، پہلے آپ پوری باتیں سن لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرننگ پوائنٹ اور اس میں ٹویسٹ کہاں پہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حقیقت کیا ہے، اندر باہر ہو کیا رہا ہے، کھچڑی پک کہاں رہی ہے، یہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو آج کے پروگرام میں۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ آ گئے اور وہ کیا کریں گے، وہ سب سے پہلے الیکشن 2024 کا آڈٹ کریں گے، اور اگر یہ آڈٹ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر ملک میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ناظرین یہ ہیں آج ابھی تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو کہ مختلف وزراء کی صورت میں جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑے ہی باخبر ذرائع نے، سورس نے ہمیں یہ خبر دی، انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ایک بڑی شخصیت کی، انہوں نے اس ملاقات میں یہ کہا کہ جی آپ ہمیں گارنٹی دیں سب سے پہلے کہ آپ 2024 کے الیکشنز کا آڈٹ نہیں کروائیں گے، ٹریبیونلز کے فیصلوں کو ریورس نہیں کریں گے، اور جو ٹریبیونلز میں ججز تقرری ہے اس کو آپ چینج نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے اسی شخصیت کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ آپ وہ جو 8 ججز ہیں اسلام آباد کے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کے خط کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ حکومت وقت کا ساتھ دیں گے اور آپ ان کو ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ نمبر 3، تیسری بات جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، اور جس طرح سے چل رہا ہے عمران خان کا معاملہ اس کو ویسے ہی چلنے دیں گے۔ ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ تو ڈیمانڈ تھی نا اس شخصیت کی جو جسٹس منصور علی شاہ کو ریلیونٹ کر رہا ہے یا مشروط ان کے ساتھ ایک ڈیل کر رہا تھا کہ آپ یہ مانیں گے تو پھر ہم آپ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، ورنہ نہیں۔ ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ابھی بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی 25 تاریخ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ 25 تاریخ تک ہر حال میں جسٹس منصور علی شاہ کو بلیک میل کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ذرائع کی خبر ہے اور یہ بڑی خبر ہے۔ اچھا، اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اس کے بعد جواب کیا تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جواب یہ تھا کہ جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ گزشتہ 6 مہینے سے جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے،
چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ مستقبل کے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے اسٹیٹس کو عہدے کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، ان کو فیصلہ سازی میں بھی شامل نہیں کیا جا رہا، پھر وہ جو جن بینچز کا وہ حصہ تھے ان بینچز میں بھی خلل ڈالا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کوئی بات نہیں مانی، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ بھی انہوں نے اب بتایا، جسٹس منصور علی شاہ نے اس شخصیت کو بتایا کہ عوام بھی میرے ساتھ ہے اور یہ جو 25 کروڑ عوام کا پریشر ہے یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وکلا تحریک وہ بھی آج یا کل شروع ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، اور وکلا بھی سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں۔ یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس شخصیت کو بڑا ٹھنڈا ٹھار کر کے تو واپس اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اصل سٹوری کا۔ اور اس کے بعد ناظرین اب آپ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 25 اکتوبر قاضی فائز صاحب کی چھٹی کا دن ہے، رخصتی کا دن ہے۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں مانے، سوائے بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف صاحب، ان کے علاوہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو قاضی فائز صاحب کے حق میں ہو۔ اور میں نے کل آپ کو خبر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے کم از کم کوئی 18 ججز ایسے ہیں جو کہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی گئی تو۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بار اور دوسری جو بار کونسلز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اب سٹے کرنے کے، رکنے کے، ایکسٹینشن کے چانسز بالکل زیرو ہیں۔ اب حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے کہ قاضی صاحب تو اپنے منطقی انجام کو عمران خان کے پریشر، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور علی امین گنڈا پور کے احتجاج کے باعث قاضی فائز صاحب 25 اکتوبر کو گھر جا رہے ہیں۔ قاضی فائز صاحب نے بھی یہ کہا کہ ڈنڈے کے زور پہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں، میں ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، وقت آ گیا ہے کہ ججز کو چاہیے کہ وہ آئین کی کتاب کو پڑھ کے اس پہ عمل کریں۔ تو قاضی فائز صاحب نے اس آئین، قانون اور اس عدلیہ کے ساتھ جو گھناؤنا سلوک کیا ہے تو وہ تو لوگ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ ججز جنہوں نے این آر او کے تحت اور پی سی او کے تحت جو حلف لیے تھے اور جسٹس منیر صاحب اور بقایا جو ججز تھے ان کا بھی ریکارڈ قاضی فائز صاحب نے توڑ دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ مجبور ہوں، جب آپ نے کرپشن کی ہو تو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے پھر اس طرح کے حربے اور اس طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ انتشاری ٹولہ جو کہ اصل میں حکومت ہے، آپ کو اس کا کھلونا تو پھر بننا ہی پڑتا ہے۔ اور قاضی فائز صاحب سے بھی شاید یہی غلطی کہہ لیں، یار آپ نہ کہیں کہ قاضی فائز صاحب جان بوجھ کے یہ سارا کچھ نہیں کیا، لیکن قاضی فائز صاحب سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ وہ تاریخ، پاکستانی تاریخ کے بدترین جج کے طور پہ وہ ہمیشہ لکھے اور پڑھے جائیں گے۔ ناظرین پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو پروگرام کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو ہر پروگرام کے اختتام پہ بتا دیتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ہونے یہی جا رہا ہے کہ 25 اکتوبر کو قاضی فائز صاحب کی رخصتی ہے۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں عاصم ملک صاحب۔ میں نے جس دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور میں نے آپ کو اسی دن کہا تھا کہ تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئی۔ اسلام آباد میں 2 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو چکا ہے اور تیسرے احتجاج کی بھی کال علی امین گنڈا پور دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آئی جی پنجاب کو آئی جی اسلام آباد کو چینج نہ کیا گیا تو ہم دوبارہ پھر اسلام آباد آ رہے ہیں۔ انڈاؤٹڈلی حکومت وقت پریشانی کا شکار ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں خطرات لاحق ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا کریں گے، وہ پورے کا پورا جو الیکشن کا آڈٹ ہے اس کو کھول دیں گے۔ اور یہ ناظرین ہونے والا ہے، یہ وہ خبر ہے جو میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں دی تھی، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے، جو ان کے سینئر ممبران ہیں جیسے کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف، کیونکہ خواجہ آصف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، منسٹری بھی ڈیفنس کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہیں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ عمران خان کی بہت جلد واپسی ہے، جلد سے مراد یہی ہے، میری ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ سپٹمبر، اکتوبر یا میکسیمم نومبر، لیکن اب نومبر کے اختتام تک آپ کو ساری کی ساری گیم تبدیل ہو جائے گی۔ 25 اکتوبر یہ پاکستان میں گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے اور اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے۔ اب جو حکومت کی ڈیمانڈز ہیں ناظرین اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں جی کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، ملک میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ملک میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے اور فراڈ ہے اور ایک سیاسی نعرہ ہے۔ ناظرین اگر آپ بہترین انصاف کرنے والے ہیں، آپ جج کرنے والے ہیں، بجلی کی قیمتیں کہاں پہ ہیں، پیٹرول کی قیمتیں عمران خان کے دور اور اب کے دور میں کتنا فرق ہے، پاکستان کے بیرونی قرضوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، پاکستان میں غربت کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، کسان کتنا پریشان ہے،
اس کے علاوہ کاروباری طبقہ کتنا پریشان ہے اور جو ملازم پیشہ طبقہ ہے وہ کتنا پریشان ہے، یہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ گزر رہی ہے۔ حکومت صرف جھوٹے ہیلے بہانے بنا کے کوئی سال 1.5 سال کی ایکسٹینشن چاہتی ہے جو کہ اب نہیں ملنے والی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ 25 اکتوبر کے بعد آپ کو یہ سیاسی منظرنامہ پورے کا پورا یہ چینج ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اللہ حافظ۔